آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. بولو ہمارے نبی. دیکھو اس میں ٹھنڈے مت پڑنا کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. بولو ہمارے نبی. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت یعنی ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے. اگر کسی علاقے میں ہماری خبر ملے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, میرے دوستوں قسم پروردگار کی اس سے بڑا جھوٹا اور غدار اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ صاف قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا. میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 22, میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کے بعد بولو کوئی مصطفیٰ, میرے مرتضیٰ کے بعد کوئی مرتضیٰ, ہمارے نبی حبیب اللہ کے بعد کوئی حبیب, ہمارے نبی کلیم اللہ کے بعد کوئی کلیم, ہمارے نبی نجی اللہ کے بعد کوئی نجی, ہمارے نبی صفی اللہ کے بعد کوئی صفی. بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. خود ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی, ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی. معلوم ہے آزمائش کیسی کیسی ہوتی ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جگہ جس کا نام یمامہ, سب لوگ سنو نام کیا, وہاں ایک نالا ہے کم بخت جس کا نام تھا مسیلمہ. بولو کیا نام تھا. اس نے وہاں سے خط لکھا, وہاں سے یمامہ سے, وہ یمامہ کا حاکم ہے, والی ہے, وہاں کا بادشاہ کہو, وہ مسیلمہ یمامہ سے خط لکھتا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور خط میں 2 باتیں لکھتا ہے. سب سے پہلے لکھتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں, میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں, لیکن آپ اعلان کر دو کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. مسیلمہ کہتا ہے یہ اعلان کر دو کہ آپ نبی ہے اور میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہے, اور میں پورے یمامہ والوں کو لے کر آؤں گا, سب مانیں گے کہ آپ نبی ہے, لیکن کسی کے پاس لکھوا دو کہ آپ کے جانے کے بعد میں مسیلمہ نبی بننے والا ہوں. یا تو ایک کام یہ کرو کہ جہاں جہاں تک آپ کی نبوت کے پورے عرب میں ڈنکا بجا ہوا ہے, آدھا آپ کا آدھا میرا, آدھے علاقے کے آپ نبی, آدھے علاقے کا میں نبی. یہ کون خط لکھ رہا ہے نالا مسیلمہ. اچھا یہ خط آیا یمامہ سے, خط آیا. وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا, ٹائم لگتا تھا. خط آیا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سننا. جب خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کو دیکھا, مسیلمہ کی طرف سے خط ہے اور 2 آپشن ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر دو کہ میں تو نبی ہوں, اور یہ یمامہ سے سب آئیں گے اور آ کر مانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا یا لکھوانا پڑے گا کہ میرے بعد نبی مسیلمہ بننے والا ہے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آدھا عرب آپ لے لو, آدھا عرب. میرے دوستو کیا ہمارے نبی کو اللہ نے عرب کا نبی بنایا تھا, عجم کا نبی بنایا تھا؟ ہاں اللہ نے بہت سے نبیوں کو, کسی کو گاؤں کا نبی, کوئی قریہ کا نبی, کوئی گاؤں کا, کوئی دیہات کا, کوئی شہر کا, کوئی ملک کا, لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کو پوری دنیا کا نبی بنا کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا للناس بشیرا ونذیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورے عالم کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, بلکہ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خط آیا نا کہ 2 آپشن ہے, یا تو میرے بعد وہ نبی بنے, وہ بھی غلط, اور آدھا عرب ان کا آدھا عرب, یہ بھی غلط. ہمارے نبی نے فوراً کا جواب لکھو, جواب میں لکھو مسیلمہ کذاب. مسیلمہ نام لکھو اور بریکٹ میں کیا لکھو, کذاب. کذاب یعنی آخری درجے کا جھوٹا, آخری درجے کا جھوٹا لکھو. اور لکھو کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس ایک چھوٹے سے لکڑی کا ٹکڑا ہو جو مفت میں ملا ہو لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو میں کسی کو نہیں دیتا.
تو اتنی بڑی نبوت وہ میں تمہارے حوالے کروں گا، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف؟ صاف لکھ دو مسیلمہ نہیں ہے، نام بھلے مسیلمہ ہے لیکن کذاب ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹا. چلو خط تیار ہو گیا، اب خط پہنچائے گا کون؟ خط تو وہاں سے آ گیا، یہاں سے پہنچائے گا کون؟ تو سارے صحابہ بیٹھے. ہمارے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرا خط یمامہ پہنچائے گا؟ اور معاملہ خطرے والا ہے، معاملہ خطرے والا ہے، کیونکہ یہاں سے ایک جائیں گے، دو جائیں گے، چار جائیں گے. جب شروع کا جملہ ملے گا، کیا جملہ ملے گا؟ کذاب، یعنی جھوٹا ہے. تو ظاہر بات ہے جو خط لے کر جائے گا اس پر حملہ ہونے والا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سوچ سمجھ کے بولو بھائی کون جانے والا، کیونکہ یہ خط لے جانا ہے یمامہ لے جانا، یمامہ کے حاکم مسیلمہ کو دینا. اور اس خط میں نے پہلا جملہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے. کون خط لے کر جائے گا؟ سچ بتاؤ میرے دوستو، ہم اس جگہ پر ہوتے ہیں. معلوم ہے ایک صحابی جن کی عمر ہوگی 55 سال، 55-56، میری طرح 55 سال کی عمر، وہ داڑھی کے بعد سفید، کمزور آئے، کوئی ہٹے کٹے بھی نہیں، کھڑے ہو گئے. ان کا نام شاید آپ نے سورت میں نام سنا نہیں سنا ہوگا، ان کا نام حضرت حبیب. بولو کیا نام؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنے غریب، ان کا کاروبار کیا تھا معلوم ہے؟ وہ باقاعدہ ٹوکرا لیتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے اور اس میں کھجورے رکھتے تھے اور گھر گھر جاتے تھے، چلو بھائی کھجورے لے لو، بھائی کھجورے لے لو، بھائی کھجورے لے لو. گھر گھر جا کے وہ ٹوکرے میں کھجورے بیچا کرتے تھے. اور ان کے 12 بچے. کتنے بچے ان کے؟ 12 بچے. جب یہ جیسے ہمارے نبی نے اعلان کیا نا کون خط لے کر جائے گا، تو کھجور کا ٹوکرا ان کے پاس پڑا تھا، کیونکہ وہ بیچ کے آئے تھے. وہ 1-2 کھجوریں پڑی ہوگی، بھوک لگی ہوگی تو ان کے منہ میں کھجور تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے کون جائے گا. ہمت والا کام ہے، مردانگی والا کام ہے، بہادری والا کام ہے، جرأت والا کام ہے، کیونکہ خط یمامہ پہنچانا ہے. اور شروع میں نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ضرور حملہ کرے گا. اس سے کون ہمت کرتا ہے جو جاوے؟ وہ 55-56 سال کے. کون نام دیا میں نے؟ کتنے بچوں کے ابا؟ 12. اور کام کیا کرتے؟ کھجور بیچنے کا، ٹوکری میں لے کے کھجور گھر گھر بیچنے کا. اور وہ کھڑے ہو گئے. اچھا ان کے منہ میں کھجور تھی نا، تو یہ کہنے کے لیے کہ میں جاؤں گا اتنا جلدی بولے کہ کھجور منہ سے باہر آ گئی. وہ کھجور چبا رہے تھے، وہ منہ سے باہر آ گئی. تو کسی نے کہا پہلے کھجور تو کھا لو، اس کے بعد کہو کہ میں جاؤں گا. کہا اگر کھجور چبانے جاؤں گا اور کوئی دوسرا تیار ہو گیا تو جنت تو میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی، میرے ہاتھوں سے جنت تو چلی جائے گی. اسے کھجور گری تو گرنے دو، لیکن اللہ کے رسول کسی کو بولنا نہ. میں جاؤں گا، لائیے وہ خط لائیے دیجیے. ہم اچھا کچھ مانگا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا بھی دیا، ایک جوڑ کپڑا بھی دیا، اور ہمارے نبی نے بہت دعائیں بھی دی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد میں وہ گھوڑے پر بیٹھ گئے اور چلے 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 چلے. میرے دوستوں وہ زمانے کا سفر لمبا چوڑا سفر ہوتا تھا. وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ یمامہ. اور جب وہ یمامہ پہنچے تو وہ مسیلمہ اسی طرح کرسی پر، اس کی جو کرسی تھی اس پر بیٹھا، اور اس کے سارے درباری اور سارا فوج جمائے. اور یہ گئے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. نام بولو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں گئے اور جا کے نیزے کو زمین پر یوں ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں جواب لے کر. مسیلمہ نے کہا ہو کون تم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا، ہمارے چہرے سے دیکھ لو ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں. کہا ہم مدینے سے آتے ہیں، کوئی ہم کو نام پوچھتا، ہمارے پاس نام نہیں ہوتا، ہمارا نام ہی ہے غلام مصطفیٰ. ہم جتنے ہیں سب مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں، ہمارا نام کچھ نہیں ہے، ہم سب. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم نے خط لکھا تھا نا، جواب لے کر آیا. ہاں لاؤ جواب لاؤ. مسیلمہ نے دیکھا، اب وہ عربی میں تھا، یا تو اس کو عربی آتی ہوگی یا جس کو آتی ہوگی. کہا اس میں تو پہلا ہی جملہ ہے کذاب، تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، مکار ہو. پورا بگولا ہو گیا، غصے میں ایک دم سخت ہو گیا، تلوار ہاتھ میں لی اور کہا محمد تو سامنے نہیں ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد نے تم کو بھیجا ہے، اور یہ محمد مجھے لکھتے کذاب، یعنی میں جھوٹا ہوں. کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تم بھی یہی کہتے ہو؟ حضرت حبیب کو پوچھے تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ کہنے کی کیا بات ہے، ہمارے نبی نے کہہ دیا، سمجھو ہم نے کہہ دیا. ہم نے تن من دھن سب ان پر قربان کر دیا ہے. وہ کہے مر جا تو مر جائیں گے، وہ کہے جی جا تو جی جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ محبت. اس کو بڑا غصہ آیا، ہاں مار دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا. اور اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ کیا جملہ کا کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ مارو گے نا، قتل کرو گے نا.
اور تو کیا ہے، ایک جان ہے مار دو گے. اگر 100 جانیں بھی ہوتی نا محمد کے نام پر سب قربان کر دیتے. او مسلمہ کو غصہ آیا، تلوار اٹھائی، اتنا زور سے مارا، حضرت حبیب کا ایک ہاتھ پورا نکل گیا. خون کا فوارہ بہنے لگا. جب خون کا فوارہ بہتا ہے، ارے ہم کو چھوٹی سی سوئی لگ جائے، کانٹا لگ جائے، اور اگر ڈائبٹیز والا میرے جیسا ہو تو کیسا پریشان ہو جاتا ہے. پورا ہاتھ کٹ گیا خون کا. وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ اب کیا؟ کہا جو پہلے کہا تھا اب بھی وہی کہہ رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. اس نے کیا کہا معلوم؟ غصے میں کیا کہا؟ پیچھے مڑ کر دیکھ، پیچھے مڑ کر دیکھ، صرف پیچھے مڑ کر دیکھ، میرے فوج کو دیکھ، میں نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دی ہے، سب مل کر جب تلوار ماریں گے تیری بوٹی بوٹی ایک کر دے گا، پیچھے مڑ کر دیکھ. میں نے کیا کہا معلوم؟ حضرت حبیب نے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے. کہا کو پیچھے مڑ کر دیکھو. جب میں مصطفیٰ کے کام سے نکلا، میں نے پیچھے مڑ کر میری بیوی کو بھی نہیں دیکھا. میں نے پیچھے مڑ کر میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا. میرے 2 بچے تو دودھ پیتے بچے ہیں. میں جب مدینہ چھوڑا تو میں بچوں کو بھی نہیں ملا، میں بیوی کو بھی نہیں ملا. جو محمد کی محبت میں، جو اپنے نبی کی محبت میں بیوی بچوں کو نہ دیکھا ہو، تیری ناپاک فوج کو میں دیکھوں گا. تجھے جو کرنا وہ کر لے. اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور دوسرا ہاتھ کاٹا، زمین پر گرے. پھر آپ کو میرے دوستوں شہید کر دیا گیا. یہاں شہید کیا گیا. کہاں پر؟ یمامہ میں. یہ معاملہ کہاں پر ہوا؟ یمامہ میں. وہاں ہمارے نبی مدینہ میں آپ کے آنکھوں میں ایسے آنسو آنسو. صحابہ کہتے ہیں آپ تو اچھی طرح بات کر رہے تھے، اب اچانک رونے کیوں لگے؟ میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا. جن کو میں نے یمامہ بھیجا تھا وہ شہید ہو گئے. اور ہمارے نبی نے روتے روتے جو جملہ کہا، لیکن مبارک ہو اے حبیب. ان کا نام حبیب تھا. کہا اے حبیب مبارک ہو، یہاں تجھے شہید کیا ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے مصطفیٰ کو تیری جنت کا ٹھکانہ بتا دیا ہے. تیرے جنت کی جو منزل ہے وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. یہاں تو شہید ہوا، وہاں تیری روح کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. میرے دوستو، اس کا نام کیا تھا؟ ہم کو کس نے کہا یہ سب کرنا؟ ہمارے پاس ایسا امتحان آیا؟ ارے بولو نا، کالی پل والے یا جتنے صورت والے یہاں پہ جمع ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے پاس کبھی، میرے پاس، میرے نالائق کے پاس ایسا کبھی امتحان آیا؟ نہیں آیا ہمارے پاس امتحان. ہم کو کسی نے نہیں کہا کہ نبی کی محبت میں ہاتھ کٹانا ہے، نبی کی محبت میں دوسرا ہاتھ کٹانا ہے، نبی کی محبت میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ نبی کی محبت میں بیوی کو بھی نہیں ملنا ہے، نبی کی محبت میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا ہے. اب تو کسی نے نہیں کہا. لیکن اب محبت کے میدان میں اتنے ڈھونگی ہے، اتنے نالائق ہے، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ اپنی کل قیامت میں اگر یہ حضرت حبیب ہمارے سامنے آوے اور آ کر کہے میں نے تحفظ ختم نبوت میں نے اپنی جان قربان کر دی تھی، تو نے نبی کے واسطے کیا کیا تھا؟ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، فجر کی نماز بھی نہیں ہے، یہ سب کہاں؟ بیان سننا ہے نا آپ لوگ؟ ہاں بولو نا، بیان سننا ہے. میرے ایک سوال کا جواب دے دو. یہاں جتنے بیٹھے، یہاں جتنے بیٹھے، آج پورا دن میں بڑے بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، علماء سے بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف جوانوں سے پوچھ رہا ہوں. جتنے یہاں سامنے بیٹھے، یہاں بیٹھے، پورا مجمع ماشاءاللہ گچا گچ بھرا ہوا ہے. صرف ایک سوال ہے میرا، آپ صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا. چلو نہیں پڑھا کیونکہ آپ بہت بیزی ہیں، آپ ہماری طرح بغیر کام والے تھوڑی ہیں، آپ تو بہت کام والے لوگ ہیں. چلو نہیں پڑھا. میری ماں بہنوں کو بھی پوچھ رہا ہوں، نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. مولانا شاداب صاحب میرا دوسرا سوال، نہیں پڑھا. کوئی بات نہیں پڑھا. اتنا وقت ہوتا کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، قرآن کو چھو سکتے. اتنا وقت تھا کہ نہیں تھا ہمارے پاس؟ کیا ہاتھ لگایا قرآن؟ پورے دن میں ہاتھ لگایا قرآن. کتنی مرتبہ موبائل پر ہاتھ گیا؟ قرآن پر کتنی مرتبہ ہاتھ گیا؟ چلو یہ ٹائم بھی نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھا. تیسرا سوال، کیا قرآن کو محبت سے دیکھ سکتا تھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا؟ میں گھر میں قرآن رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہاتھ لگا. صرف ایک بات قرآن کو دیکھتا ہے، میرے اللہ کا کلام ہے. ایسا پورے دن میں کیا ہم نے؟ ایک بات، بہت سارے لوگوں کی جگہ موبائل رکھنے کی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل یہاں رکھتا ہے، کہاں پہ؟ دائیں، یعنی رائٹ جیب میں. اس کی عادت ہے
भाई मोबाइल रख लेगी, एक दिन भूल से यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, उल्टे उल्टे। अब 5 मिनट के बाद मोबाइल याद आया, वो तो बहुत जल्दी याद आता है, अब मोबाइल याद आया तो आदत है ना राइट में, सीधा उसका हाथ यहाँ गया और यहाँ मोबाइल, 2 सेकंड के मेरा मोबाइल, हाँ मिल गया। ये जो 2 सेकंड के लिए बीच में तड़पा है, कितने सेकंड के लिए, क्या कभी कुरान के लिए इतनी तड़प आई? चलो कुरान में अपनी माँ के लिए कभी इतनी तड़प, अपने अब्बा के लिए कभी इतना तड़पा? मेरे प्यारों, कितना सताओगे आप हमारे नबी को, हम कितना सताएंगे? आपको मालूम है आज कौन सा दिन है? जुमा शुरू हो गया, बोलो जुमा। मालूम है हर पीर और हर जुमेरात बड़े बड़े औलिया किराम बहुत रोते थे। क्यों रोते थे? आज पीर का दिन है, आज जुमेरात का दिन है, आज मदीना मुनव्वरा में नबी के रोज़े मुबारक में फरिश्ता हमारा नामा आमल लेकर जाएगा और जाकर कहेगा मेरे नबी आपका वो उम्मती जिसको सूरत में कारी मदनी कहते हैं, ये उनका नाम आमल है। बड़े बड़े उलमा रोते थे, औलिया रोते थे कि जब मेरे नबी के सामने मेरा नाम आमल खुलेगा, मेरे नबी की तबीयत पर क्या गुजरेगी। मेरे दोस्तों, हमारा नाम आमल ऐसा होगा, 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ा, नाम आमल में ये लिखा होगा इसको सबका चेहरा पसंद है, मुस्तफा आपका चेहरा नहीं पसंद है। इसको सबके कपड़े पसंद है, मुस्तफा आपके कपड़े नहीं पसंद है। इसको सबका रहना सहना स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल इसको पसंद है, मगर आपका रहना सहना इसको पसंद नहीं है। बताओ हम क्या है मुन्ना भाई, क्या है? हमने हमारे नबी को सताया, अपनी माँ को सताया, अपने अब्बा को सताया। वक्त मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आप तमाम को एक बात कहूँगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये हम बयान में बैठे माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह, आज अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात कहूँ, कितने भाई है जो अपनी बहनों का हक अदा नहीं करते हैं? विरासत बहन को नहीं देना, कितनों का कर्ज हम लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं चुकाते? हमारे घर में नया मोबाइल आ गया, नई बाइक आ गई, नया कंप्यूटर आया, नया लैपटॉप आया, हमारी दुकान में कलर लगा और सामने वाले का 2 लाख रुपया बाकी है, 2 साल हो गए, क्यों नहीं चुकाता भाई? क्यों नहीं चुका? ये हमारा धर्म इस्लाम है, ये हमारा मदद इस्लाम हमको ये सिखाता है। आपको मालूम है, बहुत ताज्जुब होगा मौलाना, मैंने जब पढ़ा ना बदन के बाल खड़े हो गए। गज़वा हुनैन, बोलो कौन सा गज़वा? गज़वा हुनैन। एक गज़वा हुआ है जिसका नाम है गज़वा हुनैन, जिसको कुरान करीम ने फरमाया लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवाक़िन कसीरा व यौम हुनैन इज़ा अजबतकुम कसरतुकुम। अच्छा, गज़वा हुनैन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक बेचारे साहबी आए, वो जमाने में ना जो चप्पल, हम लोग जो चप्पल पहनते थे वो स्लीपर सीधी सादी पहनते, वो जमाने में ऐसे मोटे मोटे चमड़े के मोजे पहनते थे जिसको खुफैन कहा जाता था। तो एक साहबी वहां से आ रहे, अब वो ऐसी लाइट वाइट तो थी नहीं, ऐसा फोकस तो था नहीं। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हैं, हमारे नबी के पांव मुबारक ऐसे हैं, और वो साहबी आए, अब उनको ख्याल नहीं रहा, भूल में उन्होंने अपना पांव हुजूर के पांव मुबारक पर रख दिया। वो तो वहां से चलते आ रहे, नहीं दिखा, उनको नहीं दिखा, जानबूझकर नहीं, उन्होंने अपना पांव, बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक किसी के पांव पर पांव रखो तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से अपना पांव मुबारक खींचा और कहा आओ जाता नहीं। हमारे नबी ने फरमाया अरे 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 अरे, क्या तुमने देखा नहीं? अपना पांव मेरे पांव पर रखा, हाँ मुझे दर्द हुआ। हमारे नबी ने क्या फरमाया? मुझे दर्द हुआ। वो साहब, क्योंकि यहाँ हमारे नबी को दर्द हुआ, सारे साहबा यूं जैसे आंख निकाल कर देखे, क्या हुआ? दिखता नहीं था। हमारे नबी का पांव मुबारक, आपने अपना पांव नबी के मुबारक पांव पर रखा। इतना सबने आवाज उठाई, वो बेचारे चुपचाप बोलो वहां से चले गए। दूसरा दिन फजर की नमाज हो गई, बोलो फजर की नमाज हो गई। हमारे नबी ने कहा वो जो रात को जिन्होंने अपना पांव मेरे पांव पर रखा था, सबने कहा हाँ वो खेमे में, वो दूर वाले खेमे में। कहा बुलाओ उनको, बुलाओ। जब यहाँ से बुलाने के लिए गए, अब सच बताओ उन पर क्या गुजरी होगी? उनको कहा कि वो जो रात को तुमने अपना पांव नदी के पांव पर रखा था, बुला रहे। कांपते 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 यहाँ पर आए। जब आए ना
تو یہ حیران ہو گئے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب تو زیادہ تکلیف ہو گئی نا, میرا پاؤں زور کا لگ گیا نا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, تکلیف تو میں نے تم کو پہنچا دی نا, تکلیف تو میں نے پہنچا دی تم کو, تم کو خیال نہیں تھا, تم نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا, تم کو خیال نہیں تھا, تکلیف تو میں نے پہنچا دی نا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سننا جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اٹھنیاں رکھی ہے یہ سب میری ہے, میں نے سب کا تم کو مالک بنا دیا. ایک پاؤں رکھنے پر صرف ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ مجھے درد ہوا, اس پر ہمارے نبی نے کتنی اٹھنیاں دی. آپ ایک اٹھنی کا اندازہ لگاؤ, اگر آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ بھی پکڑو, کتنی اٹھنیاں ہمارے نبی نے دی, 80 اٹھنیاں دی ہے. اور ہم نے لوگوں کے پیسے کھائے. ہاں میرے دوستوں, قرض لے کے بیٹھا ہے تو دینے کو تیار نہیں, کسی کو گالی دیتے, کسی کو مارتے, کسی کو نکالتے, کسی کو ہکالتے. کیا میرے دوستوں, کیا قیامت میں اللہ ہم سے حساب کتاب نہیں لینے والا؟ اس لیے ایک بات سنو, کتنا بھی ہوگا قیامت میں حساب تو حضرت ہارون رشید, بات ختم کر رہا ہوں, بادشاہ تھے نا, ارے بولو نا, بادشاہ تھے نا, کتنے بڑے بادشاہ. معلوم ہے حضرت ہارون رشید بیٹھتے تھے, یوں بیٹھے, یہ آسمان سے پانی آ رہا ہے, بولو آسمان سے پانی آ رہا. حضرت ہارون رشید کہتے تھے, او یہ پانی برس رہا ہے, یہ مشرق میں برس جا یا مغرب میں برس جا, جہاں برسے گا ہارون رشید ہی کی حکومت نظر آئے گی. سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت ہارون رشید کا جب آخری وقت آیا, بولو کون سا وقت آیا, آخری وقت آیا, ایک دم سانسیں لمبی لمبی لے رہے تھے. ان کی بیوی کا نام زبیدہ, بولو بیوی کا نام زبیدہ, بہت بڑے اللہ کی ولیہ کی زبیدہ. زبیدہ نے کیا کہا معلوم, کہا میرے شوہر یعنی ہارون رشید کو کہا, آپ بادشاہ, آپ کے پاس بہت مال دولت حکومت بہت کچھ تھا, لیکن اب آخری وقت آیا ہے, اللہ کے سامنے رو لو, اللہ کے سامنے رو. تو ہارون رشید نے کیا کہا معلوم, اپنی بیوی کو بہت کوشش کرتا ہوں رونے کی, معلوم ہے آخری وقت آیا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بدن ڈھیلا ڈھالا ہو رہا ہے, رونے کی کوشش بھی کر رہا ہوں, مگر رونا. زبیدہ بیوی تھی, بہت سمجھدار تھی, کہا اگر ہمت نہیں ہے چلنے کی تو ایسے ہی لیتے لیتے تمہارے درباریوں کو کہو کہ جہاں تمہاری قبر کھودی ہے وہاں تمہیں لے جاتے, کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہے, تو تم وہاں جا کے ایک بار اپنی قبر دیکھ لو. ہارون رشید کو چلنے کی ہمت تو نہیں تھی, سب نے ایسے ہی اٹھایا جیسے جنازہ اٹھاتے, لیکن یہ تو زندہ تھے, اور ان کو لے گئے اور بتایا کہ یہ تمہاری قبر ہے. ہارون رشید ایسے ہی بیٹھے, ہاں لیٹے تھے, تھوڑا بیٹھے, اپنی قبر کو دیکھتے رہے. کیا ہوا معلوم ہے, ایک آیت پڑھی اور اتنا روئے. کون سی آیت, وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. ارے بولو, وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود. کون سی آیت پڑھی, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اماموں نے بہت مرتبہ فجر کی نماز میں یہ پڑھا ہوگا, لیکن ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم نا, قرآن سر کو محبت ہی نہیں نا. کاش یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہو جائے. حضرت ہارون رشید تو جانتے تھے, قرآن پاک کے بعدوں میں کا حافظ تھے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اتنا روئے, اپنی قبر کے پاس اتنا روئے کہ زبیدہ کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر خاموش نہیں ہوتے, رونا بند نہیں کرتے. زبیدہ وہاں سے آئی, جب ہارون رشید کو روتا دیکھا, زبیدہ نے کہا میرا اللہ سے تعلق جیسا بھی ہوگا, لیکن یقین ہے اس رونے پر اللہ نے میرے شوہر کو معاف کر دیا. کون سی آیت پر روئے, پھر بولو کون سی آیت پر. یہ آیت ہم بھی پڑھے, قرآن میں ہے, 29ویں پارے میں, سورہ معارج میں ہے. کون سی آیت, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میرے جیسے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, جو کرسی پہ بیٹھ کر چلاتا ہے نا. معلوم ہے آیت کا کیا مطلب ہے, اللہ کہتے جب میں حساب کتاب لوں گا نا اور تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کروں گا نا, تو تیری زبان سے بولے گا میرا مال مجھے کام دیا تھا, میری دکان مجھے کام دیا ہے, میں میرے علاقے کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, بڑی کرسی پر بیٹھتا تھا, کچھ بھی کام نہیں آیا, میری کرسی بھی مجھے کام نہیں آیا. اور اللہ کیا کہیے معلوم, فرشتوں کو پکڑو, اس کے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑی ڈالو, پاؤں میں بیڑی ڈالو, اور پورے بدن میں اس کو بیڑی میں لپیٹو اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دو. اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ.
کہا میرے شوہر میرے پیاروں ہم بھی تو کبھی روئے اکیلے میں بیٹھے تہجد میں روئے کیا میرا مال کیا میری دکان کیا میرا مکان ایک بار آنکھ بند ہوتی ہے نا قسم اللہ کے رونے والے روتے 1 دن 2 دن 3 دن بیوی 4 مہینہ 10 دن عزت سے بیٹھے گی روئے گی اس کے بعد میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرا باپ کیا چھوڑ کر گیا میرے باپ کی پراپرٹی کیا ہے میرے باپ کا پیسہ کیا ہے میرے باپ کی زمین کیا ہے لیکن وہ باپ کو نہیں معلوم ہے کہ اتنے پاپ کر کے گیا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے اس لیے میرے پیاروں آج آپ آئے ہو سیرت النبی کی نسبت پر آئے ہو میں ایک آخری بات بھی آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں بلکہ 2 بات کہوں گا 2 چیز سے اپنا تعلق جمائیں گے انشاءاللہ دیکھو بہت ساری باتیں کہی میں ریپیٹ کروں گا لیکن 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے اپنے آخری زمانے میں کیا فرمایا تھا یہی ربیع الاول سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں کتنی چیزیں آواز سے بولیں کتنی چیزیں اگر تم دونوں کو پکڑ لو گے دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں دونوں کو پکڑ لو گے ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا میرا امتی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ 2 چیزیں جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں چھوڑ دو گے نا ہمارے نبی نے کھل کے کہا تھا دنیا میں بھی پیٹے جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے اور دنیا میں تو مار کھاؤ گے مگر قیامت میں جہنم کا فیصلہ کر دیا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب دنیا میں ذلیل تو صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی کہا اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس کو پکڑ لے رہے دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی ہمارے نبی نے نمبر 1 فرمایا جو آج ہم نے پورے دن نہیں اٹھایا بولو کیا ایک بات سنا تو ٹائم ہے سنا معلوم ہے مکہ میں بہت بڑے مالدار نام جبیر نام کیا زبیر ذات سے جیم سے جبیر بولو کیا مکہ کے بہت بڑے رئیس پراپرٹی جائیداد معلوم ہے ان کو کچھ مکہ والوں نے بھڑکایا کیا بھڑکایا جاؤ مدینہ جاؤ بہت پیسہ ہے نا بہت پیسہ ہے زمین ہے پراپرٹی ہے جائیداد جاؤ مدینے میں اپنے مکہ والے بہت کہہ دیے بہت سارے کہہ دیے جاؤ مدینہ جاؤ اگر تم کو اوپر والے نے کعبہ کے پیدا کرنے والے نے تم کو مار دیا اب جبیر کے پاس کلمہ تو نہیں تھا ایمان تو نہیں تھا بس مکہ والوں نے بھڑکایا کہ تمہارے پاس جائیداد زمین پراپرٹی درہم دینار سواریاں ہے ذرا لے کے جاؤ اور مدینے میں اپنے بہت سے کہہ دیے مکہ والے جا کے چھڑا کے آؤ تو جبیر اپنی پوری ٹیم کو تیار کی بولو کون نام کیا اور کہاں گئے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں گئے لیکن جب مدینہ پہنچے نا اس وقت ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے بولو سبحان اللہ کون سی نماز پڑھا رہے انہوں نے آ کر پوچھا محمد کا میں جائیداد لے کر آیا ہوں زمین کے کاغذات دستاویز لے کر آیا ہوں پراپرٹی میں سب دے دوں گا لیکن میرے مکہ کے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاؤں گا سب نے کہا وہ نماز پڑھا رہے ابھی ملاقات نہیں ہوگی مغرب کی نماز ختم ہوگی وہ خود باہر آئیں گے یا تمہیں اندر بلائیں گے ملاقات ہو جائے گی ابھی مغرب کی نماز ہو رہی تو انہوں نے اپنا گھوڑا باہر کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر بیٹھے اور کیا کہا معلوم ہے دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں وہاں کون سی نماز چل رہی ہے ارے پورا مجمع بولو نا کون سی نماز چل رہی ہے اور پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی اور ہمارے نبی نے آگے سورت شروع کی کون سی سورت شروع کی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ پڑھتے پڑھتے یہ علماء کرام اور حفاظ کرام کو معلوم ہے وہ لمبی رکعت ہوا کرتی تھی ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض ہمارے نبی نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی کس نے پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون زمین کو پیدا کرنے والا کون بعد گھوڑے پر کون بیٹھے جب اس آیت پر پہنچے نا ہمارے نبی ان کا جو سانس پھول رہی تھی جب اس پر آئے نا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ وہ کہنے لگے اپنے دوستوں کو مجھے لے چلو محمد کے پاس لے چلو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ایسا کلام یہ کلام کعبہ کے رب کی قسم یہ صرف اللہ کا کلام ہے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ابھی تو مغرب کی نماز مکمل ہوئی ہے سیدھے مصلی پر گئے
آقا میرے پیارے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو اس سے پہلے کہ میری روح نکل جاوے. آج ہم ان کو کہتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو ہمارے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے, جس میں ایک اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم, جس کا خلاصہ علماء نے بتایا 5 وقت کی نماز. تو میں پھر ایک مرتبہ دوہرا کے بات ختم کروں گا. نمبر 1 ہم نے شروع کیا تھا روزانہ درود. بھائی بات ختم کر رہا ہوں, اب تو بولو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ؟ اور وہ جن والا واقعہ بتایا میں نے آپ کو, کتنی نصیحتیں ہیں. نمبر 1 کلمے کی محنت, لا الہ. کون کون کرنے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کریں. یہ ضروری نہیں, لوگ کیا سمجھتے ہیں جماعت میں جاؤں گا 3 دن تو کلمے کی محنت کروں گا. کائے کو یہ کیا ہے کلمے کی محنت؟ آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے کلمے کی محنت. جماعت میں جا رہے ہیں کیا ہے کلمے کی محنت. مدرسے میں پڑھا رہے ہیں کیا ہے کلمے کی محنت. خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے کلمے کی محنت. ارے میرے پیاروں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ بمبئی کے ہوٹل میں تھا, تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو, وہ بھی لفٹ میں چڑھا. وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا, اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا, ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا کتنا اچھا ہوگا, 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا, تمہارا نام محمد ہے, سلیمان تمہارا نام ہے. میں نے سوچا یہ ہے یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہے. ہوٹل ادے روئے میں بڑی ہوٹل میں, اور محنت کس کی کر رہا ہے؟ کلمے کی محنت. بولو کرو گے انشاءاللہ.